یا چشتی ممن بیسر سامد ابلائے مدد کعبائے ایمان مدد خدایا بحق بنی فاطمہ کبر قولی ما کنم فاطمہ اگر دعوتاً رد کنی ورکبول مرو دست دامائی آلی رسول الحمدللہ ولیہ والصلاة على نبیہ وعلى آلہ وصحابہ متعاتبین بآدابہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لولا كان ما أظهرت الربوبية صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين معزز سامعین شاعر کہتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں عزیز دوستو بزرگوں ہمیں اور آپ کو جاننا ہے کہ مصطفیٰ کی ذات کیا ہے میلاد مصطفیٰ ہے تھوڑا ہمیں بچوں کو محفل میلاد ہے جاننا ہے جس کی محفل ہے وہ عظیم ذات کیا ہے میں نے جس حدیث قدسی کو موضوع سخن بنایا ہے انشاءاللہ اس پہ میں تھوڑی دیر روشنی ڈالوں گا میرے عزیز دوست بزرگوں اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں اور ہم اور آپ کیا کہتے ہیں ہم اور آپ کسی کی مدد کرتے کہتے ہیں میں نے ہیلپ کر دیا میں اس کا سہارا بن گیا کوئی گاؤں میں اچھا ہو جائے سب سے اچھا یہ بننا ہے سب سے اعلیٰ شہرت حاصل کا سب سے اونچا مقام ان کا ہے چمک جا کر یوں چمکا علاقے میں چھیتر میں سماج میں اسٹیج میں موبائل میں کنٹری میں کیا کہنا مگر اعلیٰ حضرت کہتی ہیں سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے جس کو تم اچھا سمجھ رہے ہو اعلیٰ حضرت کے سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے ان اچھوں سے اچھا ہمارا جسے تم اچھے سمجھ رہے ہو ان اچھوں سے اچھا ہمارے سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے ان اونچوں سے اونچا ہمارا نبی ہے ان اونچوں سے اونچا ہمارا نبی اس کے بعد کہتے ہیں دوسروں کو سہارا دیتا ہوں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں غم زدوں کو رضا مژدہ دیجیے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 انبیاء و رسول تشریف لے کر آئے بہت سے رسولوں پر نبیوں پر جو ہے کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے کسی پر توریت نازل ہوئے تو کسی نبی پر انجیل نازل ہوئے تو کسی پر زبور نازل ہوئے تو کسی نبیوں پر جو ہے صحیفے نازل ہوئے ہیں عزیز دوستو مگر سب میں حکم خداوندی تھا مگر وہ حکم خداوندی اور اس پر عمل کرنا اس وقت تک تھا جب تک وہ نبی وہ رسول لوگوں کے درمیان موجود تھے جب لوگوں کے نگاہوں سے اوجھل ہو گئے ان کی شریعت وہیں تک پھر دوسرے کی شریعت کا سلسلہ شروع پھر وہ
पर्दा किए, उनकी शरीयत वही तक। हालांकि उन नबियों पर भी ईमान रखना जरूरी है, उन किताबों पर भी ईमान रखना हमें और आपको जरूरी है, मगर उन किताबों का हुक्म वही तक महदूद रहा। फिर उसके बाद उन किताबों के हुक्म को मंसूख कर दिया। फिर लास्ट में जब हमारे और आपके नबी तशरीफ लाए, जो नबी खुद फरमाते हैं खैरुल कुरूनी करनी, सबसे बेहतर जमाना मेरा जमाना है, तुम लदीना यलूनहुम, तुम लदीना यलूनहुम, तुम लदीना यलूनहुम, फिर उनका जमाना जो मेरे बाद है, फिर उनका जमाना जो उनके बाद है, फिर उनका जमाना जो उनके बाद है, हत्ता के सिलसिला चलता रहा और दीन का मामला हम तक आके पहुंचा। है ना अजीज दोस्तों, तो ये बात पूरी कर दूं, वो सारे अंबिया रसूल अपने जमाने में चमके, फिर जो है लोगों के निगाहों से उजल हो गए, पर्दा कर गए, वो हुक्म वही तक महदूद। आका तशरीफ लेकर के आए, रब ने कुरान नाज़िल फरमाया। अब ना कुरान का हुक्म मनसूख होने वाला है, ना नबी आने वाले हैं, क्योंकि रब ने कुरान में फरमा दिया व खातमुन नबिय्यीन, ये नबी आखिरी है। अब ये जो आप सुन रहे हैं कि कोई नबी होने का दावा कर रहा है पाकिस्तान में, तो कोई और कहीं जगह, कोई और कहीं जगह। तिरमिज़ी शरीफ हदीस पाक की किताब है, जो मारूफ किताबों में 6 किताब को गिना गया है, उन किताबों में से एक किताब तिरमिज़ी शरीफ है। उसमें एक हदीस पाक है जिसमें बयान किया गया कि नबी आखिर ज़मा के बाद कोई नबी नहीं होगा, मगर 30 अशखास, 30 शख्स ऐसे होंगे जो नबी होने का दावा करेगा, हकीकत में वो नबी नहीं होंगे। कुरान करीम रब के महबूब पर नाज़िल हुआ, अब ना नबी आएगा ना कोई आसमानी किताब उतरेगी। जितने पैदा होंगे, अब जितने हो चुके इन 1400 साल में, ये सब नबी की उम्मत में दाखिल, और जितने अभी तक बाप के नुत्फ से माँ की रहम में नहीं पहुंचा, वो सब जो आएंगे ये सब ही नबी की उम्मत में दाखिल होंगे, और सबको हुक्म कुरान पे अमल करना होगा। हालांकि आका हमारा आपकी आंखों से पर्दा कर गए हैं, तभी तो आला हज़रत लिखते हैं तो जिंदा है अल्लाह, तो जिंदा है अल्लाह, मेरे चश्मे आदत से छुप जाने वाले। और खुद आका फरमाते हैं इन्नल्लाह हर्रमा अलल अब अन तक़ूला असादल अंबिया व नबियुल्लाह हय्युन युरज़क़ु, कि बेशक रब ने जमीन पर हराम फरमा दिया कि वो अंबिया के जिस्म को खाए। रब के महबूब और नबी जिंदा होते हैं, उन्हें रब तबारक व तआला उनकी कब्रों में रोज़ी देता है। खुद हमारे नबी का ये फरमान है, मगर आला के वल्लाह तो जिंदा है, खुदा की कसम महबूब तो जिंदा है, मगर रब ने कुरान में फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, कि हर नफ्स को मौत का जायका, मौत का मजा चखना है। तो आका चंद मिनटों के लिए बस सिर्फ मौत के जायका पे इस आयत के फरमान के साथ चखे, फिर आका जिंदा है और कब्र में रोज़ी दिए जाते हैं। अब मैं बताऊं, ये 2 हाल से खाली नहीं, पढ़े लिखे अच्छे आलिम तो इस शब्दों को समझ पाएगा, नहीं तो सुनेगा खाली। उसमें 2 जमाना, जैसा कि यूं समझे ये आज संडे का दिन गुजरा, इतवार, तो ये मौजूद था हम में, कल आएगा पीर का दिन, वो मौजूद अभी हम में नहीं। इसी तरह युरज़क़ु को सीगा में 2 जमाना मौजूद, युरज़क़ु रिस्क दिए जाते हैं, रिस्क दिए जाएंगे। रब के महबूब अपनी आराम गाह में जिंदा है, रिस्क रब देता भी है जो मौजूद है उन दिनों में, फिर आगे जो रिस्क देगा उसकी भी जिम्मेदारी।
سمجھے کہ نہیں؟ اور خالی رب کے محبوبوں کے نہیں، ہمارا آپ جو ہے نا ہمارے بھی قرآن میں دوسری جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ من یشاء یرزق بغیر حساب، بے شک کوئی شک نہیں اللہ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے بغیر حساب و کتاب کے۔ تب آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس سال ایک آدمی بہت غریب ہے، گاؤں کے 10 آدمی کے ساتھ بیٹی کی شادی کے موقع پہ پھرتا رہا، کسی نے ٹھوکرا دیا تو کسی نے تھوڑے سے رقم دیے، وہ سال گزرا اور چند سال گزرے، پھر اس کی حالت بدلی تو یوں دیکھتے ہیں کہ اتنی اچھی عمارتیں قائم کر دیے کہ آپ کی عمارت ان کی عمارتوں کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ رب جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے بغیر حساب و کتاب، مگر کس کے صدقے؟ ابھی سنیے میں آپ کو بتاتا چلوں گا عزیز دوستو بزرگوں، میلاد مصطفیٰ منا رہے ہیں نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے، اس کے راوی آقا نعمت قاسم کنز و حکمت حضور احمدی مجتبیٰ محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ الصلوۃ و تسلیم ہے۔ میں نے جس کو موضوع سخن بنایا اس کو بھی ابھی آپ کو بتاؤں گا۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا لو لکا خلقت الدنیا، اے محبوب اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا نا تو میں دنیا ہی کو پیدا نہ کرتا۔ لو لکا لما خلقت الارضین، اے محبوب اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا نا تو اس زمین کی فرش کو نہ بچھاتا۔ لو لکا لما خلقت الافلاک، صرف فلک نہیں کہہ رہا ہے کہ ایک جو ہے آسمان مراد ہے، بلکہ افلاک کو فرما رہا ہے رب تبارک و تعالیٰ۔ حدیث قدسی میں فرما رہا تھا تو صرف ارض نہیں فرما رہا رب تعالیٰ، کہہ رہا ارضین، ان ساری زمینوں کو میں نہ بچھاتا، ان ساری زمینوں کو نہ پیدا فرماتا۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ فرماتا لو لک لما خلقت الافلاک، اے محبوب اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا نا تو اس آسمان کو پیدا نہ کرتا، یعنی اس آسمان کے شامیانے کو نہ لگاتا۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں جس کو میں نے موضوع سخن بنایا ہے لو لکا لما اظہرت الربوبیہ، اے محبوب اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا نا تو میں اپنی ربوبیت کا ظہور بھی نہ فرماتا کہ میں کیا ہوں۔ یہ شجر، یہ غزر، یہ مکان، یہ دکان، یہ انسان، یہ جوان، یہ بوڑھے، یہ مائک، یہ پنکھے، یہ چٹائی، یہ جتنی چیزیں ہیں سب اس محبوب کے صدقے ہیں، جس کے تعلق سے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب نہیں میرا تیرا۔ ضرورت نہیں ہے کہ آپ یہاں جیرن گچھ میں مصطفیٰ کی تعریف کریں، اعلیٰ حضرت کہتا نہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی جو تمام شے کے مالک ہے ان کے آپ حبیب ہیں، یعنی نہیں ہے کس میں؟ محب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محب خدا ہے تو محبوب مصطفیٰ ہے۔ خود آقا محبوب ہے تو محب خود خدا بولتے قدوس ہے۔ خود رب اپنی محبوب سے محبت فرماتا ہے، صاحب خود فرماتا ہے۔ تبھی تو اپنے قرآن میں اس آیت کے بارے میں ہمارے مولانا عیسی الدین صاحب سے بھی سنے ہوں گے اور دیگر جلسے کانفرنسوں میں بھی سنے ہوں گے کہ جب درود شریف پڑھنے کی باری آئی نا، حالانکہ پورے قرآن کو پڑھے الحمد کی الف سے لے کر کے والناس کے سین تک رب نے اتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی، کہیں یہ نہیں فرمایا کہ میں یہ کام کرتا ہوں تم بھی کرو، میں سجدہ کرتا ہوں تم بھی کرو۔ جب محبوب پہ درود پڑھنے کی باری آئی تو سب سے پہلے اپنے فعل کا اظہار فرمایا، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم، کہ بے شک اللہ درود بھیجتے ہیں اس غیبتہ نبی پر اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیبتہ نبی پر۔ اے ایمان والو تم بھی اس غیبتہ نبی پر خوب درود بھیجو۔ فرشتوں نے بھی پہلے نہیں بھیجا، سب سے پہلے رب نے بھیجا مصطفیٰ پہ درود۔ میرے عزیز دوستو تو ہمارے اور آپ کے تعریف کے مصطفیٰ محتاج ہیں؟ نہیں،
محتاج نہیں ہیں، بلکہ ہمیں اور آپ کو خود چاہیے کہ جس نبی کے صدقے سے رب نے اس زمین کے فرش کو بچھایا، جس فرش پہ ہم چل رہے ہیں، ہال کو جوت رہے ہیں تو بیج بوتے ہیں، دانا نکلتا ہے، بالیاں آتی ہیں، پھر اس کی پسائی کرتے ہیں، چھٹائی کٹائی کرتے ہیں، پھر اپنے منہ سے کھاتے ہیں، جس منہ سے کھاتے وہ منہ بھی ملا تو نبی کائنات کے صدقے سے۔ اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہمارا منہ کچھ اور، نبی کی زبان کچھ اور ہے، تبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ عزیز دوستو بزرگوں، جو آقا کی بات سن رہے ہیں نا، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آقا پیدا کب ہوئے آپ کو خود معلوم ہے کہ 571 عیسوی میں سرکار داری گیتی کے اندر تشریف لے کر کے آئے۔ کب؟ 12ویں تاریخ کی صبح صادق کے وقت۔ کب؟ 12ویں تاریخ کی صبح صادق کے وقت تشریف لے کے آئے۔ جس صبح کو تشریف لے کر آئے، جبریل امین پکار رہے ہیں اور یا سید المرسلین تشریف فرما ہو جا، ظاہر ہو جائے، اے رسولوں کے سردار آپ تشریف فرما ہو جائے، آپ ظاہر ہو جائیں۔ پھر آگے فرماتے یا رحمت للعالمین، اے دونوں جہاں کے رحمت والے نبی آپ تشریف لے کر کے آئے۔ جب رحمت والے نبی کی بات آئی تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا، پہلے سابقہ جو گزر چکے ہیں، امتیاں اور نبی انبیاء جو گزرے ہیں، ان کی امتوں پر ایسے ایسے عذاب، اس طرح کے سزا آ چکے ہیں، تو دیکھ کے ڈر رہ جائیں۔ یوں سمجھ لے صرف اتنا کہ قوم لوط جو ہے لواطت کے کام میں جو ہے ملوث تھا، رب کی بارگاہ میں حضرت لوط علیہ السلام بارہا نصیحت کرنے کے بعد دعا کی تو رب نے اس طرح کے عذاب کو نازل فرمایا کہ جبریل امین پوری قوم کو نیچے سے یوں اٹھائے، اٹھانے کے بعد پلٹ دیے، تو آج بھی وہ زمین جو ہے تباہ ہے، آج بھی وہ زمین تباہ ہے۔ اس طرح کے عذاب اس نبی کی امت میں کیوں نہیں؟ تو کہتے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محبوب جب تک آپ ان میں تشریف فرما کسی پر عذاب نہیں۔ اس طرح کے کس طرح کے جس طرح امم سابقہ پہ آئے، کافر پہ بھی نہیں۔ جب بات آئی تو نبی رحمت ہے نا، جبریل امین پر یا سید المرسلین ظاہر ہو جا، اے رحمت سید رسولوں کے سردار، یا رحمت للعالمین ظاہر فرما ہو جا، اے دونوں جہاں کے رحمت والے نبی۔ تو آپ نے جان رکھا کہ نبی ہمارے بھی نبی ہیں، جو کلمہ گو نہیں ہیں ان کے بھی نبی ہیں، جو آگ پرست ہیں ان کے بھی نبی ہیں، جو نصرانی ہیں ان کے بھی نبی ہیں، جو گالی پکڑا ہے ان کے بھی نبی ہیں، ہر اچھے برے سب کے نبی نبی ہیں، سب کے نبی نبی ہیں۔ وہ نبی رحمت بن کے جب آئے تو سب کے لیے رحمت بن کے آئے، کس کے لیے؟ پھر غور کیجئے گا، دونوں جہاں کے رحمت والے نبی، تو یہاں بھی سب کے لیے رحمت ہے، کیا وہاں بھی سب کے لیے رحمت ہے؟ یہ سوال ہو رہا ہے نا ذہن میں کہ نبی یہاں تو کلمہ گو والے نبی کی گیت گا رہے ہیں، کوئی تو نبی کی گیت گا نہیں رہے نا، وہ کلمہ ہی نہیں پڑھ رہا ہے تو نبی کی گیت گائیں گے کہاں سے؟ اور یہاں ہم بارہا پڑھ رہے ہیں، قرآن میں بھی ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے تمہیں بھیجا دونوں جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ جب دونوں جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا تو یہاں تو سب کے سب امت میں داخل ہے، رحمت سب کے لیے یہاں ہے، تو اس طرح کے عذاب نہیں آ رہے ہیں، تو کیا وہاں بھی آقا دونوں ہر لوگوں کے لیے رحمت ہے؟ تو اس آیت کی تفسیر کو دیکھیں گے، مفہوم کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا دنیا میں آقا مومنوں کے لیے بھی رحمت ہے، کافروں کے لیے بھی رحمت ہے، مگر کافروں کے لیے رحمت آقا صرف دنیا میں ہے اور مومنوں کے لیے رحمت آقا دنیا میں بھی ہے تو عقبہ میں بھی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟
अजीज दोस्तों बुजुर्गों, जब सरकार दोनों जहां के लिए रहमत है, तो आपने सुना कि सुबह को सरकार पैदा हुए, जिब्रील अभी कहा कि हो या रहमत लिल आलमीन, जाहिर हो जाए आप ए दोनों जहां के रहमत वाले फरिश्ते। अब सरकार किस तरह से जाहिर हो रहे हैं, किस तरह से तशरीफ ला रहे हैं, आगे देखिए। कहते सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कल बदरिल मुनीर, सरकार तशरीफ लेकर के आए, इस तरह तशरीफ लेकर के आए जिस तरह के 14वीं रात के चांद, 14वीं रात के चांद। और एक साहबी रसूल कहते हैं मैं आका की रूखे ज़िबा को देखता, किसको देखता? रब के महबूब की रूखे ज़िबा को देखता। तो एक नज़र मेरी रूखे ज़िबा पर होती, तो दूसरी नज़र जो है 14वीं रात के चांद पर होती। मैं दोनों को जब मैं मिलाने की कोशिश करता तो उसकी रोशनी फीका पड़ता, आका की रूखे ज़िबा की रोशनी चमकता नजर आता। तभी तो जो है आला हज़रत लिखते हैं, यही बोले सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तेरे पाए का ना पाया। इतना हुस्न जमाल। और आपने वो भी सुन रखे होंगे शायद कि मिस्र में जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न में फिदा, कहाँ? मिस्र में। कौन? ज़ुलेखा। कहानी लंबी है, मैं मुख्तसर में बताता चलूँ। फिदा हर दौर में तान और तशनी की बात होती है। मिस्र की औरतें कहने लगी ज़ुलेखा फिदा है, तो ज़ुलेखा ने क्या की? लेमू और एक चाकू दी हाथ में, तो क्या की? उसने यूसुफ को देखने के बाद लेमू को काटने के बजाय मिस्र की औरतों ने अपनी उंगलियों को काट दिए। तो शायर ने कहा इतना हुस्न था यूसुफ अलैहिस्सलाम की चेहरे पे, काटना था लेमू, काट दिए अपने हाथ की उंगलियां। मगर देखिए जब ये आलम है हुस्न यूसुफ का, तो शायर कहते हैं हुस्न यूसुफ में जब कटे अंगूठे से ना सर कटाते हैं, तेरे नाम पे मर्दान अरब, यानी कहते हैं मिस्र में जब औरतों ने हुस्न यूसुफ को देखा तो अपनी उंगलियों को काट लिए। मगर अरब की सरजमी है, यहाँ पे जो है वहाँ के मर्द जब नबी के जो है हुस्न को देखते हैं, और जब जाहिदू फी सबीलिही का लफ्ज़ आता है या फिर और दिगर मामला जंगों का आता है, इस तरह के कुरान करीम के जो बहुत से आयते हैं, नबी के साथ तशरीफ लेकर के साहबा जाते हैं, नबी की हुस्न जमाल को, नबी की मोहब्बत को, नबी की कमालात को सबको अपने फिक्र में बसाए रखते हैं, तो अपने गर्दनों पे सर को कटा लेते हैं। तभी शायर कहते हैं, तभी कहते हैं कि सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब, और कटाए हैं सर कटाते हैं तेरे नाम के मर्दाने अरब। अजीज दोस्तों बुजुर्गों, आकाए नेमत कासिम कंसुल हिकमत हुजूर अहमदी मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब नबी थे? हदीस पाक में ये बात है, कुन्तु नबिय्युं आदम व बैनल माए व तीन, बैनल माए व तीन, हमारे नबी उस वक्त नबी थे कि आदम अलैहिस्सलाम आबो गिल के दरमियान थे। आबो गिल मिट्टी और पानी के दरमियान ही थे कि रब के महबूब उस वक्त भी नबी थे, उस वक्त भी नबी थे। फिर दूसरी हदीस पाक पढ़ना, उन तो नबी क्यों आदमो बैना रूह वल जसद, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिस्म में अभी रूह भी ना फूकी गई थी कि रब के महबूब उस वक्त भी नबी थे, उस वक्त भी नबी थे। और आका अलैहिस्सलातु तस्लीम का मर्तबा और मकाम देखे तो आपने सुन रखा है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से क़ताए इस्तिहादी हुई तो जो है दुनिया में तशरीफ लेकर के आए। कौन? हजरत आदम अला नबी अलैहिस्सलाम, हजरत आदम की तरफ निस्बत करते हुए हम और आप आदमी हैं। क्या है? आदम की औलाद है तो आदमी है, ये याद जो है निस्बती है, समझे कि नहीं? आदम की औलाद है तो हम आदमी हैं।
जिस तरह आप ठाकुरगंज के रहने वाले हूँ तो आपको कहे ठाकुरगंज हुई है, समझ रहे हैं। जीरन गच के हैं तो कहेंगे आदमी जीरन गच भी है। तो इसी तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में हमारा दाखिल है तो आदमी है, खुदा के बंदे हैं तो बंदा है हमारा, मगर बंदा वो बंदा है जो बंदा खुदा की बंदगी में जिंदगी गुजारे। वो बंदा कैसा जो खुदा की बंदगी में जिंदगी ना गुजारे। और वो जिंदगी कैसे जिसमें बंदगी ना हो। हाँ? तभी तो शायर कहते हैं फिक्रे रोजी में भूल गए लोग खुदा को, ख्याल रिस्क है रज़्ज़ाक़ का ख्याल नहीं। रिस्क का ख्याल है, रज़्ज़ाक़ का ख्याल नहीं। और रज़्ज़ाक़ खुदावंद कुद्दूस का सिफती नाम है, खुदावंद कुद्दूस का सिफती नाम है। अजीज दोस्तों बुजुर्गों, तो मैं क्या कह रहा था, आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए कहाँ दुनिया में, तो 300 साल तक आंसू बहाते हैं। मगर वक्त आया कि आपकी दुआ भूल हुई, किस सदके से, नबी के मुख्तार की इसमें गिरावी के सदके से। मकबूल है, रब ने फरमाया है आदम कैफा अरफ़्ता, तूने इसे कैसे पहचाना, तो इसे कैसे पहचाना, किसे, हमारे और आपके नबी के तवस्सुल से दुआ मांगे थे ना, तो रब ने फरमाया तूने इसे कैसे पहचाना। हज़रत आदम अला नबीना फरमाते हैं इलाहुल आलमीन, जब तूने मुझे पैदा फरमाया मैंने तेरे नाम के साथ इमाम मुस्तफ़ा को लिखा हुआ, तो मैंने सोचा जो नाम तेरे नाम के साथ मिला हुआ वो नाम सबसे अफजल वाला, वो सबसे ज़्यादा तुम्हें पसंदीदा है, इसलिए मैंने उनके वसीले से दुआ मांगा। तो हज़रत आदम नबी के वसीले से दुआ मांगी तो दुआ मकबूल हुई। उसके बाद आका, सुनिए बात को ज़हन में रखिएगा अजीज दोस्त, इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूँ। आका तशरीफ लाते हैं कब, फिर चलते हैं विलादत में, सुबह शादी के वक्त तशरीफ लेकर के आए हज़रत ज़ैनुल आबिदीन, इनके औलाद हज़रत इमाम हुसैन के, हज़रत इमाम हुसैन इनके औलाद हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाह वजहुल करीम के हज़रत अली मुर्तज़ा कौन हैं, वालिद इमाम हुसैन हैं, वालिद इमाम हसन हैं, दामाद रसूल हैं, दामाद रसूल हैं, हज़रत अली की औलाद इमाम हुसैन हैं। जब 22,000 सामने हो, चंद नुफूसे कुदसिया हो, उस लक़ोदक मैदान में जिनके पैर थरथराए नहीं, उस हबीब हस्ती का नाम इमाम हुसैन है। और जो बीमार के आलम पे हो, पैर लड़खड़ाते हो, खैर जो है घर के छोटे बूढ़े जवान सबके गर्दनों पे तलवार चलाते हो, शहीद कर देते हो, वो ज़ैनुल आबिदीन है। उस आलम में भी इमाम हुसैन के दर पे आते हैं, आने के बाद कहते अब्बा हुजूर मुझे इजाज़त दे कि मैदान कारोज़ार में जाओ, गैरों का मुकाबला करो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं बेटा तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, तेरे जस्से अमजद की नस्ल की बका तुझ ही से है और उसी से सैयद हैं, उन्हीं के औलादों से हुसैनी सैयद हैं, हसैनी सैयद हैं तो इमाम हसन की औलाद से हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की औलाद ही से हुसैनी सैयद है। वो ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मैंने इस चीज़ को अपने वालिद माजिद हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सुना कि आक़ाए कायनात हुज़ूर अहमदी मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूही फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि सल्लल्लाहु तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि मैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पैदाइश के 1400 बरस पहले में रब के हुजूर एक नूर था, के हुजूर में एक नूर था। अजीज दोस्त बुजुर्गों, गुफ्तगू को आगे बढ़ाओ कि आप बोर हो रहे हैं, बढ़ाए है ना। तो अजीज दोस्त बुजुर्गों अब सुने कि रब के महबूब की हदीस पाक खुद रब के हबीब की नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, हदीस कुदसी है, जो हदीस कुदसी वो रब खुद फरमाता है, उसके रावी उनके महबूब होते हैं। रब ताला खुद इरशाद फरमाता है क्या,
اول ما خلق اللہ نور، سب سے پہلے رب نے کس کو پیدا فرمایا؟ نور، ہمارے نبی کی نور کہنا ہے اول ما خلق اللہ العقل، سب سے پہلے رب نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ عقل کو۔ حدیث سنیے گا، ذہن کو حاضر رکھیے گا، تبھی یہ باتیں سمجھ میں آئے گی، ورنہ ہوا ہوا ہو جائے گی۔ کہنے کیا کہ رب نے سب سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا۔ دوسری حدیث میں رب تعالیٰ فرماتا اول ما خلق اللہ العقل، رب نے سب سے پہلے پیدا فرمایا کس کو؟ عقل کو۔ پھر حدیث پاک دوسری حدیث قدسی میں رب فرماتا اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا کسے؟ قلم کو۔ پھر ایک حدیث پاک میں اور ہے اول ما خلق اللہ العرش، سب سے پہلے رب نے پیدا فرمایا کسی؟ عرش کو۔ اب سب کو پہلے ہی ہے تو سیکنڈ میں کسے رکھو گے؟ ہاں، یہ دروازہ سامنے موجود ہے، یا میں آگے جاؤں سب سے پہلے، یا آپ میں سے کوئی آگے جائے؟ جو جائے گا وہی تو سب سے پہلی حیثیت کو رکھے گا نہ، سب کہے گا میں پہلے نمبر کا ہوں، ورنہ پھر معاملہ تو گھر پر آ جائے گا نا، ایک دوسرے پہ کھسیا جائیں گے۔ میں نکلا پہلے، کہتا ہے یہ بندہ میں ہوں پہلے، یہ کیسی بات ہوئی؟ پہلے ایک مثال سمجھے، پیاز دیکھے ہیں، پیاز میں عقلی دلیل دوں، پہلے پیاز دیکھے ہیں، وہ پیاز کے پچھوارے کو کاٹیے گا، کاٹنے کے اوپر ایک چھلکا ہے بالکل باریک سا، پہلے وہ اتاریے تو پہلے کا درجہ کس کو حاصل؟ اس باریک سا چھلکے کو حاصل جو بہت پتلا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ پھر چیرے، پھر اٹھائے تو اس سے تھوڑا اور موٹا سا چھلکا نکل آئے گا، تو وہ سب سے پہلا پتلا والا چھلکا ان سب سے افضل ہے۔ اس کے بعد جو کاٹ کے نکالے وہ ان کے پیچھے والے سے افضل ہے۔ اس کے بعد پھر پیاز کو چیریے، پھر وہ چھلکا اتاریے، وہ ان سے افضل ہے۔ پھر اس کے بعد چیریے، پھر چھلکا اتاریے، پھر وہ چھلکا ان سے افضل ہے۔ یعنی ہر ایک اپنے دوسرے سے افضلیت کا درجہ حاصل کیے ہوئے ہیں۔ جس طرح یوں سمجھ لیں ایک مثال، سب سے پہلے آپ کے گاؤں کے مولانا رئیس الدین صاحب نکلے تو یہ سب سے افضل ہے۔ پھر اس کے بعد آپ میں سے کوئی نکلے تو وہ اپنے پچھلے والے کے نکلنے سے پہلے افضل ہے۔ پھر تیسرا نکلے وہ اپنے چوتھے اور پیچھے والوں سے افضل ہے۔ اسی طرح عزیز دوستو، اسی کو جب ہم پھر کتابوں کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو بات یوں سامنے آتی ہے، ایک کو ابتدائے حقیقی پہ رکھا گیا، باقی دوسرے حدیث مصطفیٰ کو اگر رکھے ہیں تو عرفی اور اضافی پر محمول کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں ان چاروں حدیثوں کو کس طرح اولیت کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے حدیث ہوتی ہے تو سب سے پہلے یوں سمجھے اول ما خلق اللہ النور، رب نے جو سب سے پہلے چیز کو پیدا فرما اور رب کے محبوب کے نور کو پیدا فرما، وہ نور سب سے افضل و اعلیٰ، سمجھ رہے ہیں؟ سب سے افضل۔ اس کے بعد پھر عقل ہے، قلم ہے، عرش ہے، پھر ایک کے بعد دیگر ان حدیثوں کو افضلیت کا درجہ حاصل۔ تو میں کہنا چاہوں گا قلم ہے تو رب نے فرمایا قلم کو پیدا فرمانے کے بعد کالا لہو اکتب، اے قلم تو لکھ۔ علم غیب مصطفیٰ بھی ثابت ہوگا۔ جو باطل دیوبندی وہابی کہتے ہیں رب کے نبی کو پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں، اسی سے دیکھ لیجیے گا عزیز دوستوں بزرگوں، کہتے ہیں کالا لہو اکتب، رب نے فرمایا اے قلم تو لکھ۔ قلم نے کہا کالا ما اکتب، میں کیا لکھوں؟ رب نے فرمایا تو لکھ۔ قلم کہہ رہا میں کیا لکھوں؟ رب فرما رہا کالا اکتب القدر، قلم تو تقدیر لکھ۔ کیا لکھ؟ تو تقدیر لکھ۔ تو قلم کو اتنا علم ہو گیا
اب ہر ایک کی تقدیر کو لکھتا گیا. بتانے کی ضرورت نہیں پڑی کہ جیرن گنج میں کتنے پگلے ہیں، کتنے اچھے ہیں، کتنے جواری ہیں، کتنے شرابی ہیں، کتنے ٹھاکر گنج میں نیتا ہیں، کتنے عالم ہیں، کتنے ماسٹر ہیں، کتنے جو ہے بورفی والے چہرے کو لے کے پھرنے ہیں، کتنے چغل خور ہیں، کتنے ڈاکو ہیں. قلم کو دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑی. رب نے فرمایا اے قلم تو تقدیر لکھ. قلم نے اتنی تقدیریں لکھ دی کہ 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 انبیاء و رسول گزرے، پھر اللہ کے محبوب بندے بزرگ گزرے، پھر ان اللہ کے بندوں میں اچھے ہیں، برے ہیں، ہر طرح کے ماں بہنیں بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں. پھر دنیا جب سے چلی ہے تب سے لے کر کتنے دنیا میں آئے، کتنے چل بسے، اور ابھی کتنے اپنے باپ کے پشت سے ماں کے رحم میں نہ پہنچے ہیں، اور ان کی ماں نے 10 ماہ 10 دن کا دن بھی نہیں گزارے ہیں. ان سبوں کی تقدیر کو رب نے جب فرما دیا قلم تو تقدیر لکھ، قلم کو اتنا علم ہو گیا کہ پوری دنیا کے لوگوں کی تقدیر کو لکھ دیا. کون بندہ کس طرح کا ہوگا، کیا کرے گا، کیا جیرن گنج میں کوئی ایسا مولوی صاحب ہوگا جس کو مولوی رئیس الدین کہیں گے، ان کی تقدیر میں کیا کوئی ایک امیر ہے کہ ان کی تقدیر میں کیا. سمجھ لیجیے پوری دنیا کے لوگوں کی تقدیر کو قلم نے لکھ دیا. اب یہ عقیدے کی مسئلے کی بات، کیا تقدیر میں لکھ دینے کی وجہ سے ہم اس کام کے کرنے پر مجبور کیے گئے ہیں؟ ہم مثال کے طور پر کوئی انسان ڈاکو بن گیا تو کیا اس کی تقدیر میں یہ لکھا گیا اسی وجہ سے وہ ڈاکو بنا ہے؟ یہ ایک سوال ہے، اس کا جواب یہ ہے عزیز دوستو، لکھ دینے سے بندہ مجبور نہیں کیا گیا، بلکہ بندہ جس کام کو کرنے والا تھا اسی طرح سے ان کی تقدیر میں لکھا گیا، اسی طرح سے ان کی تقدیر میں لکھا گیا. کوئی حاجی بنا ہے، حج ان کی مقدر میں تھا. کوئی وقت کا شہنشاہ بنا ہے، وقت کا شہنشاہ بننا ان کی تقدیر میں تھا. یہ ہمارا جاننا بیکار ہے. یہ سچ کن کے صدقے؟ نبی مصطفیٰ کے صدقے. کس کے صدقے؟ ہمارے آپ کے نبی کے صدقے. وہ نبی جس کے تعلق کے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پیش حق مصطفیٰ صفات کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. کیوں کہ ہم کون ایسا کام نہیں کرتے ہیں؟ کوئی کام ہم سے وہ باقی ہے، چوری ہم میں ہے، ڈکیتی ہم میں ہے، گالی ہم میں ہے، زنا ہم میں ہے، شراب نوشی ہم میں ہے، مگر مصطفیٰ کریم ہم پر اتنا کرم فرما ہوں گے تبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پیش حق مصطفیٰ شفاعت کا سناتے جائیں گے. آپ تو روتے جائیں گے مگر ہم کو ہنساتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. اور ہمارے جرم سمجھے کہ نہیں، جس طرح ہم یہاں کرتے ہیں نا، یہ چھپے ہوئے نہیں ہوں گے، بلکہ ہاتھ سے کیے ہیں ہاتھ گواہی دیں گے، زبان سے کیے ہیں زبان گواہی دے گی. عزیز دوستو بزرگوں، نبی کی میلاد کو بھی سنیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمان سے جس قرآن کو رب نے اپنے مصطفیٰ پر نازل فرمایا اس میں جس چیزوں کی حرمت کے بارے میں ذکر ہے ان چیزوں کو بھی ذہن و فکر میں بسانے کی کوشش کرے. عزیز دوستو، سب جرم تو ہم کرتے ہیں تو وہاں کسی کو گواہی دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہم جس جسم کو کہتے ہیں یہ جسم میرا ہے، یوں طاقت ہے کہ یہاں سے پکڑ کے پھینکوں تو اس بلڈنگ سے اس بلڈنگ کے پار کر دوں گا. یہ ہاتھ خود گواہی دیں گے کہ کس غریب مفلس آدمی کے گلے کو میں نے دبایا ہے، آپ نے دبایا ہے، کس کے مال کو میں نے کھایا، آپ نے کھایا. کہتے ہیں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں شاعری کے انداز میں عطا دی ہے
ہے، وشعت مانا کشادہ شورا، میرا دامن یوں ہے، سمجھ لے اور یوں ہو جائے تو تھوڑی سی چیز اور زیادہ آ جائیں گی، اور تھوڑے سے سمٹے ہوئے ہیں تو جتنے پھیلے ہیں اتنے ہی آئیں گے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب میں، جرم کھلتے جائیں گے وہ مصطفیٰ چھپاتے جائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جرم تو ہمارے کھلیں گے مگر مصطفیٰ کریم ہم پر اتنے مہربان، جرم ہمارے کھلتے جائیں گے، مصطفیٰ سب کو چھپاتے جائیں گے۔ اب کب تشریف لائیں آقا؟ صبح و صادق کے وقت تشریف لائیں، رات بھی مسرور ہے، دین بھی شاد ہے۔ آقا ایسے وقت تشریف لے کر کے آ رہے ہیں، کس طرح؟ اس سے ماں قبل اپنے سنا 14ویں رات کے چاند کی طرح خانہ کعبہ بھی کہہ رہا تھا اب ہمیں پاک کرنے والی ذات آ رہی ہے۔ سنے ہیں نا، خانہ کعبہ کے چاروں طرف بت نصب تھے، تبھی تو خانہ کعبہ جھک گئے قبلہ کی طرف۔ تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکے ان گوہوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکے ان گوہوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ اب یہاں کئی مسئلے نکل کے آئیں گے، عزیز دوستوں میں ان کو چھیڑنا نہ چاہوں گا ورنہ بات لمبی بڑھتی جائے گی۔ یہ سنیں آقا تشریف کب لاتے ہیں؟ صبح صادق کے وقت لاتے ہیں۔ سب سے پہلے سجدے میں جاتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ کیا؟ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر اس کے بعد آقا سجدے میں پیدا ہونے کے بعد فوراً کیا کہتے ہیں؟ کسی اور چیز کو نہیں بلکہ ہم اور آپ گنہگار بندوں کو یاد کرتے ہیں، کہتے ہیں ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی۔ آقا ہمیں اور آپ کو یاد ہو رہے ہیں، جو ہی دنیا میں آ رہے ہیں ویسے ہی تو ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آج کی ڈیٹ میں رب کی محبوب کی شان میں غیر جو طرح طرح کی باتوں کو بول رہے ہیں نبی کی شان میں نا، اور نبی کے صدقے سے ہی ہمارے اور آپ کے باپوں کو بول دے کوئی ہمارا خون کھولتا ہے۔ ارے ہمارا باپ بھی ہمیں ملا تو اس نبی کے صدقے، ہمارے باپ کی ذات بھی ملے نبی کے صدقے، اس کے اعز و اقربا بھی ملے تو نبی کے صدقے، ہمیں زندگی ملی تو مصطفیٰ کے صدقے، جس کے صدقے ہمیں زندگی ملی، جس کے صدقے ہمیں دولت ملی، جس کے صدقے ہمیں ماں باپ ملے، جس کے صدقے ہمیں اولادیں ملے، اس نبی کی شان میں کوئی بکے کردار کیسا ہونا چاہیے ہمارا اور آپ کا؟ مگر ہم اور آپ کرتے کیا ہے عزیز دوستو؟ رب کے محبوب فرما رہے خود سنیے، کہتے ہیں کیا من سب نبی فقتلو، جو نبی کو گالیاں دے یا ان کی شان میں طرح طرح کے الفاظ ہوتے فقتلو، ان کو تم قتل کر دو۔ کیا کر دو؟ ان کو تم قتل کر دو۔ اور کیوں نہیں کرو؟ پیدا ہونے کے بعد جسٹ فوراً یاد کیجیے، ہمیں آپ کو یاد، ہم اور آپ کس طرح اپنی زندگی کو گزارتے ہیں خود ہی جانتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ یہ ہمارے اور آپ کے نبی کی ماں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب کے محبوب کی ماں ہے۔ وہ خود فرماتی ہے محمد مصطفیٰ میری بدن میں، تو جس وقت بچہ پیٹ میں ہوتا ہے ماں بہنوں کو تکلیف ہوتی ہے نا، مگر حضرت آمنہ فرماتی ہیں مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف تھی، کوئی تکلیف نہیں، مجھے بالکل کوئی تکلیف ہی نہیں محسوس ہو رہی۔ اور جس وقت آقا پیدا ہوئی
آپ کے دادا حالانکہ آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ 6 ماہ پہلے ہی اس دار گیتی سے پردہ کر چکے تھے، تبھی ہمارے اور آپ کو نبی کو کہا گیا دور میں یتیم، سمجھے کہ نہیں؟ جب آقا کے والد ماجد انتقال کر گیا، پھر کچھ دنوں کے بعد ماں بھی انتقال کر گئی، تو فرشتوں نے رب سے فرمایا مولا تیرا محبوب تو یتیم ہو گیا۔ رب نے فرمایا تم اس نبی پر درود و سلام بھیجو، میں اس کا خود محافظ و مددگار ہوں، میں ان کا خود محافظ و مددگار ہوں۔ آقا نعمت قاسم کنز و حکمت حضور احمدی مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ الصلاۃ والتسلیم جس شب میں تشریف لائے وہ شب سب سے بلند و بالا عرفاں و اعلیٰ، مگر آپ نے سن رکھا ہے علماء کے زبانی کیا لیلۃ القدر، کیا سن رکھے ہیں لیلۃ القدر سب سے افضل رات ہے، مگر اس لیلۃ القدر سے زیادہ قدر والی رات، قدر والی شب اگر ہے تو وہ شب ہے جس شب کو آقا نعمت اپنے والد ماجد کی پشت سے اپنی ماں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رحم میں پہنچا۔ کون؟ محدث دہلوی اپنی تصنیف لطیف مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں وہ شب جس شب کو آقا جس شب کو حضرت عبداللہ کی لطف سے حضرت آمنہ کے رحم میں پہنچے مصطفیٰ، وہ شب اس لیلۃ القدر کی شب سے افضل ہے۔ کیوں کہ لیلۃ القدر کی شب بھی ہمیں ملی تو اس مصطفیٰ کے صدقے ہیں، اگر وہ سرکار تشریف نہ لاتے تو لیلۃ القدر ہمیں کہاں نصیب ہوتا، تو وہ شب بھی ہمیں ملی تو اسی نبی آخر الزماں کے صدقے۔ عزیز دوست بزرگوں، مصطفیٰ کی تعریف جتنی کرے اتنی ہی کم ہے، مصطفیٰ کی تعریف جتنی کرے اتنی ہی کم ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت تو تبھی کہتے ہیں کہ ایک میرا یہ رحمت میں شاہ کی ساری امت پیلا ہو صلا، یہ کیوں کہتے ہیں؟ جب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت صلاۃ و سلام لکھتے ہیں کس پر؟ مصطفیٰ کی شان میں لکھتے ہیں، اور ہر چیز پہ جسم کے جتنے عضو ہیں نا، جتنے عضو ہیں سب پہ لکھتے ہیں عزیز دوستو، تو غیر کہتے ہیں سب سے سلام بھیج دیے، تو اعلیٰ حضرت کے شعر کو لکھ دیتے ہیں ایک میرا ہی رحمت میں دعوان ہی شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، تو ساری امت تو وہ بھی داخل ہے، جو اعتراض کر رہا ہے وہ بھی داخل ہے ساری امت پہ، ہے نا۔ اس کے بعد دیکھیے اعلیٰ حضرت نے ایک شعر لکھا ہے، اس کی تشریح کروں، بھائی کے خاطر جو ترک پستہ کرے اس کی نسبت پہ لاکھوں سلام، کہ کیا ہے اس دور میں یہ سسٹم تھا، یہ رواج تھا، بچہ پیدا ہونے کے بعد گاؤں دیہات کی عورتیں آتی بچہ کو دودھ پلانے کے گھر سے لے کے جاتی ہیں، تو دائیں حلیمہ سنے ہیں نا، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ السلام کو دودھ پلائی ہے، دودھ پلائی، اور جس زمانے میں دودھ پلائی تو پہلے آپ یہ سنیں دائیں حلیمہ بھی اس زمانے میں عورتوں کے ساتھ بچے لینے کے لیے مکہ کی سرزمین پہ آئی، اور جس وقت وہ آئی ان کے سواری کے جانور اتنا کمزور جس کی کوئی حد نہیں، بہت کمزور ناتواں جانور تھا وہ، مگر تشریف لے کر کے وہ آئی، ساری عورتوں کو بچے مل گئے مگر حلیمہ سعدیہ کو کوئی بچہ نہ ملا۔ ان کا شوہر حارث سے انہوں نے پوچھا کیا کریں، کیا درے یتیم ہی کو لے لیں؟ تو کیا کرے، لے دیا جائے؟
تو پہنچتے ہیں حضرت عبد المطلب کے در پہ، کہتے آپ ہمیں اپنے پوتے کو دے دیں، لے لیتے ہیں، دائیں حلیمہ اپنے گھر جاتی ہے۔ تو عزیز دوستو جاتے سمے وہ کمزور اونٹنی جو بالکل ہی کمزور ناتوا تھی، سب سے پیچھے سواریوں میں حضرت حلیمہ سعدیہ کی سواری تھی اور سب سے آگے اور عورتوں کی سواری، مگر جاتے سمے دیکھے حضرت حلیمہ سعدیہ کی سواری جانور سب سے آگے، سب سے آگے۔ اب عورتیں کہنے لگی آپس میں کیا معاملہ، آتے سمے پیچھے اب سب سے آگے ہیں، کیا سواری بدل لی ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ جب اس بات کو سنتی ہے کہتی ہے سواری نہیں بدلی، سوار بدل گیا ہے۔ سواری نہیں بدلی ہے بلکہ سوار بدل چکا ہے، جو سوار ہے اس پہ وہ بدل چکے ہیں، سواری وہی ہے۔ تو اس اونٹنی کو بھی طاقت ملی تھی، کس کے صدقے؟ مصطفیٰ کے صدقے سے وہ طاقت ملی۔ اب دیکھیں جب حلیمہ سعدیہ گھر لے کر کے مصطفیٰ کریم کو ساتھ لے کے آئے، اب دودھ پلا رہی ہے وہ نبی ہے کون و مکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو۔ تو اس وقت حضرت حلیمہ سعدیہ کی ایک اور بچہ تھا، حلیمہ سعدیہ کا ایک اور بچہ تھا، تو اب وہ بھی دودھ پی رہا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں نے ایک طرف کے پستان سے مصطفیٰ کریم کو دودھ پلایا، وہ نوش فرما چکے، اب جب دوسرے پستان سے محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دودھ پلا رہی ہوں، مصطفیٰ پی نہیں رہے ہیں، پہلے تو پی چکے، دوسری طرف سے پلا رہی ہوں، پی نہیں رہے ہیں، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم بچپن میں ہی یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ اے میرے امتیوں میرے بچپنے کو پڑھو تو اس بات سے عبرت حاصل کرو کہ میں نے بچپن سے ہی غیروں کے حق کو کھایا نہیں ہے، بلکہ جو جس کا حق ہے میں نے اس کو وہ حق دے دیا ہے۔ کیوں کہ وہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دوسرا بچہ تھا، دوسرے طرف کے پستان کا دودھ ان کا حق تھا، اس لیے مصطفیٰ کریم ایک پستان کی دودھ کو نوش فرما لیے ہوتے ہیں، دوسرے پستان کی دودھ کو وہی نوش فرما ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو اس بات سے عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ جو مصطفیٰ کریم بچپن میں دوسرے کے حق کو کھانے سے باز رہنے کی تعلیم دے رہے ہیں، اس نبی کی امت کو غیروں کا حق نہیں کھانا چاہیے۔ جب نہیں کھائیں گے غیروں کے حق کو، پھر میلاد مصطفیٰ کے موقع پہ محبوب کے نام پہ میلاد منائیں گے، پھر اس میلاد کی برکت ہی کچھ اور ہوگی۔ سمجھ ہیں؟ بچپن میں ہی یہ پیغام دے رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی نظر جب اس واقعہ پہ پڑتی ہے تو بریلی کی دھرتی سے پکار بولتے ہیں بھائی کے خاطر جو ترک پستہ کرے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھ و سلام، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھ و سلام۔ عزیز دوستو بزرگوں، آقا نعمت کی تعریف جتنی کرے اتنی کرم۔ اس سے پہلے تبھی تو میں نے آپ سے جب اس سے ماں قبل آپ کے یہاں آیا تھا تو محمد نام کی میں نے تعریف کی تھی، کیا الذی یحمد حمدن بعد حمد، محمد وہ ذات ہے جس سے تعریف کا سلسلہ ٹوٹے نہیں۔ تعریف جتنی کرے ٹائم کم ہو جائے، مصطفیٰ کی تعریف مکمل نہ ہونے پائے۔ تو آقا حضرت عظیم البرکت نے کہہ دی اپنے شاعری کے انداز میں سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، آگے خلیل کا غول زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اب کعبہ کو دیکھیں، کعبہ جو جھوم رہا تھا جس صبح کو سرکار تشریف لائے، اعلیٰ حضرت کی میں نے ایک شعر پڑھا ہے نا، اب ان کی بھی تشریح کرو عزیز دوستو۔ کعبہ بھی مچل رہے ہیں، خوب مچل رہا ہے، کیوں؟ بوت ہے نصب سے نا کہاں خانہ کعبہ میں 360 بوت نصب، جب ان بوتوں کو چھڑانے کی باری آئی تو کسے لیے سرکار معلوم ہے؟ اپنے داماد حضرت علی کو، حضرت علی کو کہا علی میں چھوڑا، آقا میں کہاں چھوڑا؟
کہ چلو سوار حضرت علی کے کاندھے، حضرت علی مصطفیٰ کے کاندھے پہ سوار ہوتے، سارے بتوں کو چھڑاتے، مسجد نبوی کو پاک و صاف کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے خانہ کعبہ بھی اپنے آپ پہ ناز کر رہا تھا کہ اب ہمیں پاک کرنے والی ذات آ گئی، پاک کرنے والی ذات تشریف لے کر کے آ گئے۔ کبھی کا جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھوؤں کے لطافت پہ لاکھوں سلام۔ آپ کس طرف جھکتے ہیں؟ ابھی عشاء پڑھیں گے، کس طرف جھکیں گے؟ ہاں، کعبے کی طرف۔ وہی کروڑ پتی ہو وہ کس طرف جھکے گا؟ ہاں، وہی بالکل اتنی دولت ہے کہ سونا ہی سونا اس کے پیر سے لے کے قد تک رکھے تو اتنی مالدار امیر ہے وہ، اگر قبلہ کی طرف چھوڑ کر کے، کعبہ کی طرف چھوڑ کر کے کسی دوسری طرف سجدہ کرے، کیا ان کا سجدہ قابل قبول ہے؟ کیوں کہ قبلہ، استقبال قبلہ شرعی سے نماز دیتے ہیں، شرط ہے جب تک استقبال قبلہ نہیں تو آپ کی نماز نہیں۔ مگر میں بتا دوں، استقبال قبلہ نہ ہو تو بھی نماز ہو جائے گی۔ ایک صورت میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وجہ ہے اس کی کیا؟ ایسے مقام پر آپ پہنچے یا میں پہنچا، بالکل معلوم ہی نہیں پڑ رہا اس کی بلا کدھر، فیصلہ کرے تو کس طرح کرے، تو وہاں تحری کرے۔ فقہ کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے، تحری اور فکر کرے۔ اب قبلہ ہے ادھر، دل جمع میرا ادھر، دل میرا جم رہا ہے پورب کی طرف، قبلہ ہے میرے پیچھے طرف اور میں ہوں پورب کی طرف، تو فیصلہ یہی کر لے کہ مجھے نماز اسی طرف پڑھا جس طرف میرا دل چل رہا ہے۔ اب اس طرف نماز پڑھ لیں گے، نماز ہو جائے گی، مگر یہ بھی سن لے، نماز پڑھ ہی رہے تھے کہ بالکل بیچ بیچ نماز میں یقین ہو گیا قبلہ ادھر نہیں ادھر ہے، مسئلہ ہے ادھر مت پڑھو، ادھر گھوم جاؤ۔ تو اگر یاد نہیں ہے، کنفیوز ہے، بالکل کچھ پتہ نہیں، کوئی بتانے والا بھی نہیں، دل اگر غیر قبلہ کی طرف آپ نے نماز پڑھی، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ مگر یہ اس وقت جب یہ مجبوری ہو، تب یہ نہیں کہ بس سب یاد ہے تب بھی غیر قبلہ کی طرف پڑھ لیں، یہ نہیں، شرط ہے قبلہ کی طرف نماز پڑھنا، چاہے کتنے بڑے قابل، کتنے بڑے ترم کاروبار و دبدبے والے کیوں نہ ہو، قبلہ ہی کی طرف نماز پڑھنا ہے اور شریک ہونا ہے تو ایک ہی صف میں، جس طرح شاعر نے کہا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، کتنا ترم کا ہو جاؤ، اسی قبلہ کی طرف نماز پڑھیے جس قبلہ کی طرف ایک لنگڑا نماز پڑھ رہا ہے۔ جب تم اتنے بڑے مالدار ہو کے تمہیں اتنی اختیار نہیں کہ ہم دوسری طرف پڑھ لے یا اس کے صف کو چھوڑ کے دوسری صف بنا لے، تو کیوں اتنا اپنے پیسوں پہ مغرور ہے؟ ہاں، کیوں مغرور ہے؟ اتنی بات کو سمجھ لو، فیصلہ کر لو، دل کو نرم کر لو، لوگوں کے ساتھ محبت پیدا کر لو، پھر راہ خدا میں خرچ کرو، تمہارا مرتبہ اور مقام بڑھ جائے گا۔ تو سب کو اسی قبلہ کی طرف نماز پڑھنا ہے۔ ہم اور آپ بھی ابھی پڑھیں گے عشاء کی نماز کو کس طرف؟ وہی قبلہ خانہ کعبہ کی طرف۔ تو قبلہ سے پوچھتے ہیں، قبلہ کیا آپ بھی کسی قبلہ کی طرف جھکے ہیں؟ ہاں، قبلہ سے آپ سوال کریں گے، ہم اور آپ کیا ہے قبلہ کہ تو بھی کسی قبلہ کی طرف جھکا، تو کوئی جواب نہیں آئے گا، مگر جس صبح کو پھر وہیں چلے، کون پیدا ہوئے؟ ہمارے اور آپ کے نبی پیدا ہوئے، تو قبلہ بھی حضرت عبداللہ کے گھر کی طرف جھکتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جب اس چیز پہ اعلیٰ حضرت کی نظر پڑتی ہے، اپنے قلم کو اٹھا کر لکھتے ہیں، جن کی سجدے کو محراب کعبہ جھکے، ان ہوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، اس ہوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ کسی طرف قبلہ نہیں جھکا، اگر جھکا ہے تو مصطفیٰ کریم جب دنیا میں تشریف لے کر کے آئے، جس صبح کو، اس دن قبلہ مصطفیٰ کے گھر کی طرف جھکا۔ سمجھ رہے ہیں عزیز دوستو؟ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا
نبينا مولانا محمد حبيبنا شفيعنا سيدنا مولانا محمد حبيبنا شفيعنا سيدنا مولانا محمد. اب چند شعر سن لے. کہتے ہیں گلشن دہر کے، دہر معنی زمانہ ہے. گلشن دہر کے ایک ہر ایک پھول کو، جن کا صدیوں میں تھا انتظار، لو وہ جانے باہر آ گئے، لو وہ جانے باہر آ گئے. کون آ گئے؟ مصطفیٰ کریم تشریف لے کے آئے جس صبح کی بات کریں گے کہ گلشن دہر کے ہر ایک پھول کو، جن کا صدیوں میں تھا انتظار. صد میں نہیں، صد کہنے سے خالی 100 سال مراد ہوگا کہ صدیوں سے، کتنوں سالوں سے انتظار تھے نبی مختار کے. کیا گلشن دہر کے ہر ایک پھول کو، جن کا صدیوں میں تھا انتظار، لوگ جانے باہر آ گئے، لوگ جانے باہر آ گئے. کہ چاند تاروں میں، چاند تاروں سے، چاند نے تاروں سے یہ پوچھا کون ہے آنے والا. ابھی یہ رات ہے، کس کی رات ہے؟ 12ویں تاریخ کی رات ہے نا. اسی طرح سرکار جس تاریخ کو تشریف لائے تھے، چاند تارے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ اتنے جو ہلچل ہے یہ کس چیز کے ہلچل ہے، یہ کھلبلی کس چیز کی ہیں؟ کہ چاند نے تاروں سے یہ پوچھا کون ہے آنے والا. تار بولے محبوب رب دکھیوں کا رکھوالا. ارے کون آنے والا ہے؟ جو دکھ درد والے ان کے رکھوالے آ رہے ہیں. حد بولے محبوب رب دکھیوں کا رکھوالا. اس کے بعد آگے کہتے ہیں چاند تاروں میں تھی، کیا تھی؟ بحث جاری ابھی، یعنی بات ہو رہی تھی کہ چاند تاروں میں تھی بحث جاری ابھی، اتنے میں گونج اٹھی پکار، لوگ جانے باہر آ گئے. جن کا انتظار ہے وہ باہر آ گئے. اب بیٹیوں کو زندہ درگور نہیں کیا جائے گا، زندہ دفن نہیں کیا جائے گا. اس زمانے میں بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، تبھی تو ہر چیز میں کھلبلی تھی. اتنے میں گونج اٹھے پکار، لوگ جانے باہر آ گئے. گلشن دہر کے ایک ایک پھول کو، جن کا صدیوں میں تھا انتظار، لوگ جانے باہر آ گئے. بھنور جانتے ہیں نا؟ بھنور سمندروں میں، بھنوروں نے کلیوں کے، کلی کب ہوتا ہے؟ پھول کے پیڑ میں پہلے کلی ہی آتا ہے، اس کے بعد پھول کھلتا ہے. تو بھنوروں نے کلیوں کے کانوں میں کی سرگوشی. اسے کانوں میں کہہ رہے ہیں، بھنوروں نے کلیوں کے کانوں میں کی سرگوشی. کیا سرگوشی؟ یہ سرگوشی ایسی خوشی کی بات ہے، ایسی خوشی کی بات ہے
جو چھائی ہے مدہوشی، ہر ایک کو انتظار ہے۔ بولی کلیاں سنو جا کے سب سے کہو، کن سے کہہ رہے ہیں؟ غوروں سے کہہ رہے ہیں۔ بولی کلیاں سنو جا کے سب سے کہو، بولی کلیاں سنو جا کے سب سے کہو، جن کے خاطر تھے ہم بے قرار، جن کے خاطر تھے ہم بے قرار، لوگ جانے بہار آ گئے، لوگ جانے بہار آ گئے، گلشن دہر کے ایک ایک پھول کو جن کا صدیوں سے تھا انتظار، لوگ جانے بہار آ گئے۔ ساحل نے لہروں سے پوچھا، ساحل تو جانتی ہیں، ہاں لہر پانی جو موزے مارتے ہیں، ہر چیز جو ہے خوشی میں، کہ ساحل نے لہروں سے پوچھا آج ہے کیسی ہلچل، ساحل نے لہروں سے پوچھا آج ہے کیسی ہلچل، لہر بودی بن کر کہتی ہے پروا کی پائل، جن پر عالم ہے سارا نثار، عالم سے پوری دنیا، جن پر عالم ہے سارا نثار، لوگ جانے بہار آ گئے، لوگ جانے بہار آ گئے، گلشن دہر کے ایک ایک پھول کو جن کا صدیوں میں تھا انتظار، لوگ جانے بہار آ گئے، رحمت حق لے کر دنیا میں آئے شفیع محشر، کوئی نہیں ہوگا محشر میں آقا کے سوا، کہتے رحمت حق لے کر دنیا میں آئے شفیع محشر، مہتاب اس دن آئے اتر کر آفتاب، مہتاب اس دن آئے اتر کر، عرش نشی بھی زمین پر، ہر طرف شور تھا، کب شور تھا؟ جب سرکار تشریف لانے تب، کہ ہر طرف شور تھا، کیا مرحبا 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 مرحبا، آ رہی تھی صدا بار 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 گزر رہے، کہہ رہے کیا؟ ہر طرف شور تھا، مرحبا مرحبا، آ رہی تھی صدا بار بار، لوگ جانے بہار آ گئے، لوگ جانے بہار آ گئے، یعنی آقا تشریف لا رہے تھے تو ساری چیزیں آقا کی خوشی میں انتظار، سرکار تشریف لے کر کے آ رہے ہیں۔ عزیز دوستو بزرگوں، آقا کی تشریف آنے سے پہلے نا بیٹیوں کو زندہ باپ دفن کر دیتے، زندہ، مگر آقا نے جب مقام بتایا بیٹیوں کا تو میری بیٹی کو زندگی مل گئی، اور اب ہماری ان بیٹیوں کو، ماؤں کو کیا کرنا چاہیے؟ رب کی محبوب کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور نعت مصطفیٰ کو ہم وقت گنگنانا چاہیے، اور اس وقت بھی جب اپنے بچوں کو گود میں لے کر کے دودھ پلائیں، اس وقت بھی، کیونکہ آج کی مائیں، ہماری بیٹی ہو، آپ کی بیٹی ہو، کسی کی بیٹی ہو، جب اپنے بچے بچیوں کو اپنے پستان سے دودھ پلاتی ہے تب بھی ان کی زبان گندی بولی سے خالی نہیں ہوتی ہے۔ اگر وہ سوچے غور کرے کہ ہمیں زندگی ملی تو رب کی بندگی کے لیے اور مصطفیٰ کے صدقے سے، تو ہم اس مصطفیٰ کی نعت کو گنگنائے، تو یہ بیہودہ وہی بات ہے، اور بیہودہ طرح کے گانے جو یہ مانتے ہیں ان کو چھوڑ دے، نعت مصطفیٰ سے اپنی زبان کو جو ہے سجا لے، تو ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں جب نعت مصطفیٰ گنگنائیں گی
تو ان کا بیٹا غلام مصطفیٰ بن کے محبوب کی یاد میں میلاد محفل کو سجائے گا۔ عزیز دوستو بزرگوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اس محفل کو سجانے کے بعد جو نبی کی سیرت کی بات سنیں تو سننے کے بعد اس پر عمل پیرا کما حق ہونے کی کوشش کرے، اسی میں ہمارے لیے اور آپ کے لیے بھلائی ہے۔ صرف ہم سننے کے بعد پھر اس کو انسنی میں ٹال دیں، جب سنیں تو اس وقت بہت مغموم ہو جائے، یعنی غمزدہ ہو جائے، پھر جب ہم محفل سے اٹھ کے گھر پہنچے تو پھر ساری کی ساری باتیں ہماری مسجد تک ہی رہ جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ محبوب کبریا کی محفل کو سجائیں تو محفل کو سجانے کے بعد ان کی محفل سے جو بات ملے ان کے ذہن و فکر میں بسائے رکھیں، اسی میں ہمارے اور آپ کے لیے کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ سبھی حضرات نے مل کر کے جس محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ تسلیم کی ولادت کے موقع پر ولادت کی تاریخ جب آئی ہے تو اس موقع پر آپ نے اس محفل کو منعقد کیا ہے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کی تمام تر جائز مرادوں کو کما حق ہو، آپ لوگوں کو اس میں کامیابی و کامرانی حاصل عطا فرمائے۔ آپ لوگوں کی بستی میں رب تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے سے برکتیں کا نزول فرمائے، رحمتوں کا نزول فرمائے، اور آپ کے بستی والے اور آپ کے خاندان والوں کے کنبے سے جتنے بھی افراد اس دار فانی سے دار گیتی کی طرف چل چکے ہیں اور دار فانی میں رہ کر کے کچھ گناہ صغیرہ یا کبیرہ کے مرتکب ہیں، رب کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس محبوب کے صدقے سے ان تمام کے گناہوں کو معاف فرمائے، ان لوگوں کے قبور میں رحمت و نور کی بارش کا نزول فرمائے، اعلیٰ دین میں انہیں بہتر سے بہتر جگہ عطا فرمائے، آپ لوگوں کے گھروں میں رحمت و نور کی برسات کا نزول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ توبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتواں ہے، یہ جو کچھ بیان ہوا آغاز باب تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔